رات کے سناٹے میں اپنے گھروں میں رضائی اوڑھ کر کے پڑے رہتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے قرآن کیا ہے، ان کو کیا پتہ کتنی محنت سے یہ قرآن یاد کیا جاتا ہے، وہ کیا جانے مدرسے کی زندگی کیا ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں رات کے سناٹے میں عشاء کے بعد بستر پر جا کر کے سو جایا کرتے ہو، وہی یہ حافظ قرآن اٹھا کر کے کبھی مسجدوں کی صفوں میں بیٹھ کر اب قرآن یاد کرتا ہے، تو کبھی مدرسے کے کمرے میں بیٹھ کر قرآن یاد کیا کرتا ہے۔ آپ گدے پر سوتے ہو، یہ حافظ قرآن ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے قرآن یاد کیا کرتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں موج مستی کیا کرتے ہو۔ ہاں، آؤ ان حافظ قرآن کی زندگی کو مطالعہ کرو، آؤ ان حافظ قرآن کی زندگی کو تو دیکھو، یہ اپنا گھر چھوڑ کر کے دور و دراز سے کہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تم اچھے اچھے کھانے کھایا کرتے ہو، وہیں یہ حافظ قرآن سوکھی روٹی کھا کر پھر جا کر کے قرآن یاد کیا کرتا ہے۔ تم فجر کے ٹائم سوتے رہتے ہو، یہ حافظ قرآن فجر سے پہلے 4 بجے اٹھ کر قرآن کریم کو یاد کیا کرتا ہے۔ مگر زمانے والوں نے ان حافظوں کی قدر نہ جانی ہے، مگر زمانے والوں نے ان علماء کی قدر نہ جانی ہے۔ کاش کہ تم کو پتہ لگ جاتا کہ ایک عالم دین بننے میں کتنی محنت لگتی ہے، کاش کہ تم کو پتہ لگ جاتا ایک حافظ قرآن بننے اور بنانے میں کتنی محنت اور مشقت لگتی ہے، تو قسم خدا کی کے مقام کو جان لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طالب علم جب چلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں، یہ طالب علم کی فضیلت ہوا کرتی ہے۔ مگر پیارے، تم نے نہ جانا تم عیاشی کی زندگی گزار رہے ہو، تم جو ہے کیا ہے بہت لہو و لعب میں زندگی گزار رہے ہو۔ آج تم نے علماء کی قدر کو نہ جانا ہے، قرآن کی قدر کو نہ جانا ہے، آج تم نے نماز کی قدر کو نہ جانا ہے، آج تم نے کسی کی قدر کو نہ جانا ہے۔ ارے علماء تو علماء، تم اپنے ماں باپ کی قدر کو نہیں جان رہے ہو۔ نوجوان 18 سال پلس جیسے کی ہوتا ہے، سوچتا یہ ہے مجھے میرے ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ پیارے، تجھے تیرے ماں باپ کی ہر موڑ پر ضرورت ہے، تجھے تیرے باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، تجھے تیرے ماں کی آنچل کی ضرورت ہے۔ تو چاہے تو جتنا بھی بڑا آدمی بن جائے، چاہے تو جتنے بھی فیکٹریوں کا مالک بن جائے، چاہے تو جتنے کارخانوں کا مالک بن جائے، مگر یاد رکھ پیارے، تیرا کارخانہ بھی تب صحیح چلے گا جب تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہوں گی، تیری فیکٹری بھی تب کامیاب ہوگی جب تیرا باپ تیری دعاؤں کا، جب تجھے تیرے باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ ورنہ ماں باپ کی بد دعا لے کر جو بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، قسم خدا کی وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور میدان محشر میں بھی رسوا ہوتا نظر آئے گا۔ یاد رکھ پیارے، اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے اور سربلندی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، تو ماں باپ کے قدموں کو چوم لے، ماں باپ کی دعائیں لے لے، اللہ تجھے دنیا بھی کامیاب کر دے گا، تیری آخرت بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی جعفر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آج ہمارا نوجوان صبح کو اٹھتا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا فجر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ آج کی رات جانتے ہو کون سی رات ہے؟ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، بہت خوش نصیب ہیں آپ جو آج اس جلسے میں آئے ہیں، ورنہ آج کی رات 31 نائٹ ہے۔ جانتے ہو 31 دسمبر ہے، جا کر کے باہر دیکھو کیسے کیسے گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں لوگ، نہ جانے کتنے دن سے اس رات کا انتظار کر رہے ہیں لوگ، بھول گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، لوگو تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج تم 31 دسمبر کو گناہوں میں زندگی گزارو گے، آج کی رات کو تم گناہوں میں گزار دو گے، آج کی رات عشاشی میں گزارو گے، آج کی رات تم شراب نوشی کرو گے، آج کی رات زناکاری کرو گے۔ قسم خدا کی تم تو یہ سمجھ رہے ہو ہم زناکاری کر رہے ہیں، تم تو یہ سمجھ رہے ہو ہم شراب نوشی کر رہے ہیں، تم تو یہ سمجھ رہے ہو ہم داج پارٹی کر رہے ہیں، اس کا ہم سے حساب نہیں ہوگا۔ نہ پیارے، ایک ایک چیز کا حساب لیا
جائے گا۔ میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر رب نے تمہیں ڈھیل دیا ہے، اگر رب نے تمہیں موقع دیا ہے تو پیارے یہ سانسیں چل رکھی ہے، ان سانسوں کو غنیمت جان لو۔ ایک ایک سانس گزرنے والی ہم کو ہمیں ہماری موت سے قریب کر رکھی ہے، ہر گزرنے والا گھنٹہ ہم کو ہماری موت سے قریب کر رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم کو ہماری موت سے قریب کر رہا ہے۔ تم موت کو بھول گئے ہو، تم ایسے زندگی گزار رہے ہو جیسے تم کو مرنا ہی نہیں ہے۔ تم 2025 کی پلاننگ کیے ہوئے ہو، تم 2030 کی پلاننگ کیے ہوئے ہو، تم 2035 کی پلاننگ کیے ہوئے ہو، مگر تم یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ آج کی رات سویا اور پھر صبح کو فجر میں آنکھ نہ کھلی بلکہ قبر کے اندر آنکھ کھلی؟ تو بتا پیارے تیرا کیا ہوگا اگر آج کی رات گناہوں میں گزار کر جب بستر پر جائے گا اور تیری آنکھ تیرے بستر پر نہ کھلی، اگر قبر کے اندر کھلے گی تو مجھے اتنا بتا دے پھر تیرا کون پرسان حال ہوگا؟ تم نیکی کرنا نہیں چاہتے ہو، تم نیک کام کی طرف آنا نہیں چاہتے ہو، آؤ صحابی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا لقب جن کو ملا ہے۔ ایک ایک مصطفیٰ کے فرمان پر ایک ایک نیکی کے لیے اپنی جان نچھاور کیا کرتے تھے۔ کون ہے وہ؟ صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر! اسلام کو سمجھایا ہے صدیق اکبر نے، اسلام کو سمجھایا ہے فاروق اعظم نے، اسلام کو سمجھایا ہے عثمان غنی نے، اسلام کو سمجھایا ہے مولا علی نے۔ تم نے اسلام کو تو صرف بدنام کیا ہے، کبھی چہرے سے داڑیاں مڈا کر، کبھی لوگوں کو دھوکہ دھڑی دے کر، کبھی جو ہے کیا جھوٹ بول کر، صرف اسلام کو بدنام کرنے کے تم کام کرتے ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کر لیتے، اللہ کے نبی کے صحابی ایک ایک نیکی کے لیے کیسی جانیں نچھاور کیا کرتے ہیں۔ آؤ صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبی میں فرمایا تھا کہ جو بندہ رات میں آ کر کے اور مسجد سے کوڑا کرکٹ کو دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کی جماعت میں فرمایا آج صفائی کرنے کے لیے الگ ایک مؤذن صاحب کو رکھ لیا جاتا ہے، کوئی نہیں آتا مسجد میں کہ ہم صفائی کر دیں، کوئی آنا نہیں چاہتا، سیٹ بن کر کے گھومتے ہیں کپڑے میلے نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر! پیارے اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، صحابہ سے پیار ہے، تو آ جایا کرو رات کے سناٹے میں، کبھی مسجد سے کوڑا کرکٹ کو دور کر دیا کرو۔ نبی نے فرمایا تھا جو مسجد سے کوڑا کر اگر کسی کے دل میں گھمنڈ آنے لگے نا تو مسجد میں آئے، کوڑا کرکٹ کو دور کرے، اللہ گھمنڈ والی بیماری سے اس کو بری فرما دے۔ نبی نے فرمایا جو بندہ رات کے سناٹے میں مسجد سے کوڑا کرکٹ کو دور کر دے گا، اللہ گناہوں کی گندگی سے اس کو پاک کر دے گا۔ سارے صحابہ عشاء کی نماز کے بعد چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، سوچ رہے تھے کہ کبھی ابو بکر صدیق سے کسی بھی نیکی میں پہل نہیں کی ہے، آج موقع اچھا ہے، آج ابو بکر سے پہلے مسجد میں آ کر کے صفائی کر دوں گا اور ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ گئے حضرت فاروق اعظم۔ کون ہے فاروق اعظم؟ آج دنیا اسلام کو مٹانے کی بات کرتی ہے، آج دنیا قرآن کو مٹانے کی بات کرتی ہے، مگر دنیا نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کے آنے سے شیطان راستہ کاٹ کے چلا جائے وہ فاروق اعظم وہ بھی نکلے تھے، آج پیغمبر اسلام کو ختم کر دوں گا، آج مصطفیٰ کریم کو ختم کر دوں گا، نکلے تھے مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے۔ دوپہر کا وقت ہے، دوپہری کے وقت میں تپتی ہوئی تیز دھوپ میں عمر فاروق اعظم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک صحابی مل گئے جو ابھی ایمان لائے تھے مگر ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، جیسے ہی عمر فاروق اعظم کو جاتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ، کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر فاروق اعظم کے چہرے پر جب جلال دیکھا نا تو عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ آج پیغمبر اسلام کو ختم کر دوں گا، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، پیغمبر اسلام کو ختم کر دوں گا۔ تب ان صحابی جو چپکے سے ایمان لے آئے تھے، ابھی ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، فرماتے ہیں عمر
पैगंबर इस्लाम को बाद में खत्म करना, पहले जाकर के अपनी बहन की तो खबर ले लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई तो मुसलमान हो गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ले आए हैं। जिस पैगंबर को तुम खत्म करना चाहते हो, तुम्हारे बहन बहनोई तो उन पर ईमान ले आए हैं। अल्लाह अकबर। उमर ने यू टर्न लिया, फौरन वापस हुए, और मैं कुर्बान तेरे, ए उमर कुर्बान तेरे यू टर्न पर। कैसे वक्त में यू टर्न लिया, किस जगह पर यू टर्न लिया? उमर घूमे और गए अपनी बहन के घर, दरवाजा खटखटाया, खोल के बाड़े। जब देखा उमर की आवाज जलाल भरी आवाज है, बहन बहनोई तो कुरान पढ़ रहे थे, जो साहिब कुरान पढ़ा रहे थे उनको अंदर छुपा दिया। बहन ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद क्या है, कहा ये बता क्या चीज की पढ़ने की आवाज आ रही थी? कहा उमर तू क्या करेगा? कहा पता क्या पढ़ रहे थे? कहा हम कुरान पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। अब पहले उमर फारूक आदम ने अपने बहनोई को मारा, इतना मारा, इतना मारा, मुक्के पे मुक्का, मुक्के पे मुक्का, मुक्के में मुक्का, पैदर पर मुक्का मारते रहे, और फाइनली लास्ट मुक्का मार रहे थे कि बहन चीख उठी, ए उमर क्या अपनी बहन को बेवा कर देगा? अल्लाह अकबर। अब बहनोई को छोड़ा है, उमर फारूक आदम ने अब बहन को मारा है। उमर का सख्त हाथ, उमर का मर्दाना हाथ और बहन के नाजुक जिस्म पर जब पड़ा है तो बहन के गाल से खून निकलने लगा है। अब उमर ने इधर भी मुक्के पर मुक्का मारा है, मुक्के पर मुक्का मारा है, मुक्के पर मुक्का, पैदर पर मुक्का मारा है। जब लास्ट मुक्का मारने वाले थे तब उमर फारूक आदम की बहन ने कहा था, ए उमर, अरे जिस माँ का तूने दूध पिया है उस माँ का मैंने दूध पिया है, जिस खत्ताब का तू बेटा है उसी खत्ताब की मैं बेटी हूँ। उमर तू मारते मारते थक जाएगा मगर दामने इस्लाम मेरे सीने से जुदा नहीं कर पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना पिटने के बाद उमर ने देखा मेरी बहन अभी भी बिल्कुल एकदम से शेरनियों की तरह जवाब दे रही है। उमर ने कहा बहन चल अच्छा ये बता दे पढ़ क्या रहे थे तुम लोग, लाओ मुझे तो दिखाओ। तो फारूक आदम की बहन ने कहा कि सुनो ये कुरान पाक है और ये नापाक लोगों के हाथ में नहीं दिया जाता और नापाक लोगों की समझ में भी नहीं आता। नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, दरे रसूल पर हरगिज फजूल जाते नहीं। और तुम्हें खबर है क्या यजीदियत की औलादो, अरे हरामियों की समझ में रसूल आते रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर फारूक आदम की बहन ने बोला क्या क्या पढ़ रहे थे? कहा तुम नापाक हो, कुरान पाक है, ऐसे नहीं दिया जाता, पहले गुस्ल करो उसके बाद तुम्हें कुरान दिया जाएगा। उमर फारूक आदम की बहन पानी डाल रही हैं, पानी डालती जा रही हैं, उमर वुजू करते जा रहे हैं, उमर चेहरे को धोते जा रहे हैं। उमर की बहन ने अब दिल ही दिल में कहा था मौला यहाँ तक लाना, हाथ धुलाना मेरा काम था, दिल धुलाना तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर भी निकले थे इस्लाम को मिटाने के लिए, मगर क्या देखते हैं कि दामने इस्लाम से वाबस्ता हो गए हैं उमर। आज कोई उठता है इस्लाम को मिटाने की बात करता है, कोई उठता है कुरान को मिटाने की बात करता है। सुनो कुरान न 1400 साल पहले मिटा था, न आज मिटेगा, न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिटेगा। कुरान को मिटाने वाले, कुरान को बदलने वाले खुद तो बदलते नजर आए हैं मगर कुरान नहीं बदला है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कुरान को मिटाने वालों से घबराओ मत, इसकी हिफाजत का जिम्मा तो कुरान की हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह पाक ने लिया। अब सुनो, उमर फारूक आदम सोच रहे थे ये वही उमर है, खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आदम, इनकी हिस्ट्री को पढ़ोगे तो कसम खुदा की तुम्हें हुकूमतें करने का तरीका आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर ने सोचा कि मैं आज अबू बकर सिद्दीक से पहले मस्जिद में आऊंगा और सफाई कर दूंगा। अब सब अपने अपने घर चले गए,
رات کے سناٹے میں تہجد کے وقت عمر فاروق اعظم بیدار ہوئے اور سوچا رات مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جو مسجد سے کوڑا کرکٹ کو دور کرے گا اللہ اس کے دل سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دے گا. گئے ہیں مسجد نبوی کا دروازہ کھولا ہے, اندھیرا ہے, چراغ گل ہو گیا تھا, بند کر دیا تھا, دروازہ کھولا ہے اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے ہیں اندر قدم رکھا ہے تو کسی سے ٹکرا گئے. مسجد کے اندر کسی سے ٹکرا گئے عمر. اب اندھیرا ہے تو دکھ تو نہیں رہا ہے کون ہے, تو جب ٹکرائے تو کہا بھائی کون, تو کہا میں ہوں. دونوں ایک دوسرے کی آواز کو پہچان گئے, جانتے ہیں نا کون ہے اندر, تو کہا کون, کہا میں ہوں. اب جیسے ہی کہا میں ہوں تو میں ہوں کا کون کہنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں ہوں کون کہنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے جو مسجد میں پہلے ہی سے موجود تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم بولے یار ابو بکر میں تو سوچ رہا تھا اس نیکی کرنے میں تجھ سے آگے نکل جاؤں گا, میں بڑی تیزی کے ساتھ مسجد کی صفائی کرنے کے لیے آیا تھا. اے ابو بکر مجھے اتنا بتا دے تم کس ٹائم آئے ہو. تب ابو بکر کا جواب سننا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے عمر ارے تم گھر پہ چلے تو گئے تھے, جب سے مصطفیٰ نے فرمایا ہے مسجد کی صفائی کرو گے اللہ گناہوں کی گندگی, اللہ دل سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دے گا, تم گھر چلے گئے تھے, میں رات سے گھر ہی نہیں گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں رات ہو گئی عشاء کے بعد سے اب تک گھر گیا ہی نہیں ہوں. گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی. بھائیو بتانا مقصد یہ ہے تم نے نیکیوں کو بہت ہلکا جانا ہے, تم نیکی کرنا نہیں چاہتے ہو. آ جاؤ مصطفیٰ کی دہلیز پر, آ جاؤ پیارے اللہ, آ جاؤ میرے مالک کی دہلیز پر. رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بھولے ہوئے انسان کہاں بھٹکا پھر رہا ہے, مالک کی دہلیز پر آ جا. کر دی اب گناہوں کی زندگی کو خیر آباد کہہ کر نیکیوں کی زندگی گزارنے لگو, ورنہ کب آنکھ بند ہو گئی پتہ نہیں چلے گا. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے, اور ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے, راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. لوگوں اپنے اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ, حافظ قرآن بناؤ, قاری قرآن بناؤ. یہی تمہارا بیٹا جو حافظ قرآن ہوگا, قاری قرآن ہوگا, عالم دین ہوگا, یہ 60 سالہ زندگی کے میں اگرچہ تم کو اے سی کی ہوا نہ کھلا سکے, اگرچہ تم کو ایئر کنڈیشن کار میں نہ گھما سکے, اگرچہ تم کو اچھا بلڈنگ میں اچھی جو ہے کیا فلیٹ میں نہ رہنے دے, نہ رہ سکے, مگر قسم خدا کی یہ تمہاری 60 سالہ زندگی کے بعد قبر میں جنت کی ہواؤں کا انتظام ضرور فرمائے گا, میدان محشر میں تمہیں بخشواتا ہوا نظر آئے گا. اسی لیے اللہ نے بیٹے دیے ہوں ان کو حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ اور قاری قرآن بناؤ. بس آج کے اس جلسے سے یہی پیغام لے کر کے جاؤ, گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دو, ورنہ یاد رکھو ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے. اگر رب نے پکڑ فرما لی تو قسم خدا کی کدھر ہی کے نہیں رہو گے, پھر ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو, رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو. دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے, تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.